حدیث نمبر 8 حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی قبائلی حمیت کے لیے اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دین بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اللہ کے ہاں اعمال کا اعتبار چونکہ نیات صالحہ کے مطابق ہوگا، اس لیے اندلہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی صرف وہی ہوگا جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑے گا، تاہم اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے جس کو انسان دیکھنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا اور اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کے بھید وہی جانتا ہے۔ حدیث نمبر 9 حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی دوسرے مسلمان کے قتل کا حریص تھا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اس ارادہ معصیت پر انسان مستحق عتاب الہی ہوگا جس کا اس نے اپنے دل میں پختہ عزم کیا ہوگا، اور اس کے ارتکاب کے لیے اسباب و وسائل بھی اختیار کیے گئے ہوں گے، گو وہ اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا ہو۔ گویا عزم وسوسے سے مختلف ہے، وسوسہ معاف ہے جبکہ عزم پختہ ارادہ قابل مواخذہ ہے۔ تاہم حدیث میں جو وعید مذکور ہے، اس کا مصداق باہم لڑنے والے مسلمان اس وقت ہوں گے جب وہ دنیاوی حمیت و عصبیت کی بنا پر لڑ رہے ہوں، کوئی شرعی معاملہ ان کے باہمی قتال کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ دونوں ہی کا مبنی اپنا اپنا اجتہاد ہو جس میں وہ اندلہ معذور سمجھے جائے۔ حدیث نمبر 10 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اس سے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند اور ایک درجہ معاف ہوتا ہے تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار میں یا ذکر الہی میں مصروف۔ جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں اس کے حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، جب تک بے وضو نہ ہو۔ متفق علیہ۔ مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اور نہضہ یا ہا کے فتح اور زا کے ساتھ کے معنی ہے اس کو نکالتی اور اٹھاتی ہے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنی جائز تو نہیں ہے،
پھر سے پڑھیں گے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنی جائز تو ہے، تاہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی 25 یا 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ دیگر روایت میں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز دیگر اعمال خیر سے افضل ہے کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں، پھر اس کی توضیح فرمائی، پس جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اس برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرماتا ہے۔ اس میں اللہ کی اس وسعت فضل و کرم کا بیان ہے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص تھے جو ایک ساتھ سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزرنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس ابتلا سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالح کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا اور ان سے قبل اپنے اہل اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے، بس میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی۔ دوسری روایت
کے الفاظ ہے، جب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، اسے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اس سے دیے تھے۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا۔ تیسرے نے دعا کی یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا اللہ کے بندے مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت کا ثمر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے گیا، اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ پس وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: معلوم ہوا کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، تاہم توسل بالذات ایک بدعی عمل ہے جس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، دوسرے یہ خیر القرون کے تعامل کے خلاف ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، والدین کی خدمت کو اولویت دی جائے حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جس کا حق رہ گیا ہو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ پوائنٹ ففتھ، اخلاص، خشوع و خضوع اور الہ وزاری سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور پر بھی مدد فرماتا ہے، جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہے، تاہم معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء و اولیاء جب چاہے معجزات اور کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ حدیث باب نمبر 2، توبہ کا بیان۔ علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، دوسری یہ کہ اس پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کرے، تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں، 3 وہی جو ابھی مذکور ہوئی اور چوتھی ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے، کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے۔ اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے جب تک ان سے بھی بشرائط مذکورہ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور ندامت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع توبہ کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ، اور فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔
نیز فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بخاری۔ فوائد۔ اس میں توبہ و استغفار کی ترغیب ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مغفور تھے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے تھے، جو دراصل گناہ بھی نہیں تھے بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے مطابق خلاف اولا کام تھے جنہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو پھر ہم عام لوگ کس طرح توبہ و استغفار سے بے نیاز رہ سکتے ہیں جبکہ از فرق توبہ قدم سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، توبہ کی کثرت اور اس کا استمرار ضروری ہے تاکہ غیر شعوری گناہ بھی معاف ہوتے رہے۔ اگلی حدیث میں بھی توبہ کی تاکید ہے۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عقر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ بخاری مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، تلاش بسیار کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، فرد خوشی میں وہ غلطی کر جائے۔ فوائد۔ اس میں بھی توبہ کی ترغیب اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو غلطی بغیر قصد و ارادہ کے ہو جائے اس پر مؤاخذہ نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے۔ پوائنٹ فورتھ، تفہیم و توضیح کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں اللہ کی ایک صفت اس کا ہاتھ ہے بیان کی گئی ہے۔ یہ ہاتھ کس طرح ہے اور اسے وہ کس طرح پھیلاتا ہے، اس کی حقیقت و کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، البتہ اس کی حقیقت و کیفیت کے علم اور تعویل و تشبیہ کے بغیر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی گناہ ہو جائے انسان بلا تاخیر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں جھک جائے۔